کہ اپنے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, وقت ملتا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے پوڈ کاسٹ اپنی مدد آپ, اور ہم ڈاکٹر زیب سے اسٹریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر زیب, ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹریس سے گزر ہی رہا ہوتا ہے. تو واٹ کین وی ڈو, ہاؤ کین وی مینیج اوور اسٹریس, کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ خود اسٹریس کو فیس کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو ہم سب سے پہلے ایڈوائز کرتے ہیں وہ ایکسرسائز ہوتی ہے. ایکسرسائز بہت اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہم نارملی ہمارے پاس مریض بھی آتے ہیں یا ہیلدی بھی پرسن جو آتے ہیں, صحت مند لوگ بھی ہیں, ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. کم سے کم 30 منٹس to 35 منٹس کی ڈیلی واک ہو. ریکمینڈیڈ ٹائم ڈیوریشن یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ صبح میں فجر کے بعد کریں یا آپ شام کے ٹائم پہ کر رہے ہیں. رات میں دیر سے واک کرنے کو منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے نیند متاثر ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ لوگ کہتے ہیں رات کا کھانا کھا لیا اب واک کرنے چلتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی نیند اور خراب ہو جائے گی, جو کہ آبویسلی پھر آپ کو اور زیادہ پریشان کرے گی. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ کی ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں جسے گہری سانسوں کی مشق بھی کہا جاتا ہے. اچھا, وہ نارملی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے, اور اگر آپ یوٹیوب پہ بہت سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کا پراپر میتھڈ بتایا ہوا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر میتھڈ ہی دیکھیں اور اس کو فالو کریں, کیونکہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کی جائے. اگر صرف آپ سانس روک کے اور زور زور سے سانس لے رہے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کا بہت اچھا رول ہے. اپنی نیند کو پراپر پورا کرنا, ایک اچھا ہیلدی کھانا کھانا, ہیلدی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کی ویجیٹیبلز ہیں, ہول گرینز ہیں, پروٹینز ہیں, نارملی ان چیزوں کو کہتے ہیں آپ کہ آپ اپنی ڈائٹ میں رکھیے. ڈیلی ملک انٹیک ہے اسے انکریج کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں یا کسی سچویشن میں آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید تھکانے کی جگہ تھوڑا سا بریک لیں. اچھا, کچھ وقت دیں اپنے آپ کو, اپنی زندگی میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ایک قدم پیچھے ہٹے اور پھر یہ سوچئے کہ اس وقت میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اپنی ہابیز کو ٹائم دیں. ہر انسان کے کوئی نہ کوئی شوق ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ گھر کی مصروفیت, بچوں کی مصروفیت, نارملی ہمارے یہاں کی خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنی کسی بھی ہابی پہ بات کر سکیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اپنے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, وقت ملتا نہیں ہے. اگر ہم وقت ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو واقعی نہیں ملے گا. بہتر ہے کہ اپنے لیے وقت نکالیں, اس میں اپنے لیے کوئی کام کریں, جیسے پڑھنا ہے, کوئی بھی چیز لکھنا ہے, کوئی آرٹ پروجیکٹ ہے, کوئی پینٹنگ ہے, مووی دیکھنا ہے, یہ سب کوئی پازل گیمز ہیں جو آپ اپنے لیے کرنا چاہیں. اور کچھ نہیں تو 15 سے 20 منٹ نکال لیں. اگر آپ کو 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے 20 منٹ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کو پھر سوچنے کا اس وقت یہ وہ ہے وقت ہے کہ کیا ہو رہا ہے زندگی میں. اگر میں اپنے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ بھی نہیں نکال سکتی تو مجھے اپنی اسکیجول کو دوبارہ ری اسیس کرنا چاہیے. مجھے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس پر میں بیکار میں وقت لگا رہی ہوں اس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی پریشانی میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر زیب. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کریں تو آپ کو خیال رکھنا ہے اپنی ڈائٹ کا, ایکسرسائز کا, نیند کا اور اپنی ہابیز کا. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو.